الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں سبھی مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کسے نال وفا نہیں کیتی اے دنیا بے اعتباری، تے نہ محبوب ریا کوئی ایتھے تے نہ کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لاویں نتے روسیں جاندی واری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ 40ویں کا جو پروگرام ہے، محترم چودھری نیر محفوظ صاحب کے بڑے بھائی محترم چودھری محبوب قادر صاحب، محترم چودھری ایوب قادر صاحب، محترم چودھری مطلوب قادر صاحب، محترم چودھری احسان قادر صاحب اور محترم چودھری ذیشان قادر صاحب کے والد گرامی، محترم چودھری حاجی غلام قادر صاحب، مرحوم و مغفور کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل قبلہ امام صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ چند لمحے جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں وہ دعا ہے،
دعا کی اہمیت کے موضوع پر میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں محبت و اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ دعا کا موضوع میں عرض کروں، محترم حاجی غلام قادر صاحب، آپ کافی عرصے سے علیل تھے، بیمار تھے، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ نمازی بھی تھے۔ اس بات میں کوئی شک تو نہیں؟ بولیے جی، نمازی تھے کہ نہیں؟ نمازی تھے۔ آپ بولیں گے تو ان کے درجات میں مزید بلندی ہوگی۔ وہ نمازی تھے کہ نہیں؟ الحمدللہ، آواز آ رہی ہے، پکے نمازی تھے۔ اور یہاں یہ ایک میں پیغام بھی دے کے جانا چاہتا ہوں کہ نمازی کی شان کتنی ہے، شاید کسی دل میں یہ بات اتر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس قدر غم ناک ماحول ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا، لیکن نمازی کی کیا شان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ایک نماز پڑھتا ہے اسے دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میدان معاشر میں سایہ نہیں ہوگا، سورج بھی سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور ہر کسی کا پسینہ نکل رہا ہوگا، پریشانی کے عالم میں پھر رہا ہوگا، لیکن میرا وہ امتی جس نے زندگی اس شان کے ساتھ گزاری، ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کی فکر ہے کہ کب مؤذن اذان دے گا، کہ مسجد میں جاؤں گا اور جا کے باجماعت نماز ادا کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، ایسے میرے امتی کو خدا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ غمناک نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ حاجی غلام قادر صاحب کے نصیب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز کی حفاظت کی ہے۔ اب ان کے اعمال منقطع ہو گئے۔ آپ اعمال کر سکتے ہیں، وہ اعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب ہم اپنی طرف سے ان کی روح کو ثواب پیش کریں گے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کوئی چیز کی جائے اس کا ثواب پہنچے گا، علم نافع کا ثواب پہنچے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ خود اعمال کر سکتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں۔ کتنے عمل ہیں جی؟ 3 عمل ایسے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا قبر میں ثواب پہنچے گا۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کسی جگہ پہ پانی کا بندوبست کر دیا، جس چیز کی جہاں کوئی حاجت تھی وہ پوری کر دی، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملے گا۔ ماشاءاللہ حاجی
غلام قادر صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ کو 1,00,000 روپیہ ابا جی کے اصالِ ثواب کے لیے پیش کیا ہے، اور ان کے بانجے محترم سفیر عباس صاحب انہوں نے بھی 50,000 روپیہ مسجد کو پیش کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اس سے بھی مرنے والے کو تسکین پہنچتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں علم نافع، جو کسی کو ایسا علم دے کے جائے جس سے لوگ نفع حاصل کریں، جب تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی کسی کو قرآن پڑھا جائے، اگر کسی کو کوئی عالم بنا جائے، وہ تو نور علی نور ہے۔ علم نافع جو نفع دینے والا علم ہے، اگر ایسا علم پڑھا کے گیا ہے جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں تیسری چیز، نیک صالح بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعا مانگتا رہے۔ ابھی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کی اولاد نے یہ سارا اہتمام دعا کے لیے کیا ہے، اور یہ ان پر اپنے والد گرامی کا حق ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے نا، پھر بھی اولاد پہ 5 حق پھر بھی باقی ہیں۔ کتنے حق باقی ہیں؟ بولیے ذرا، سارے بولے، کتنے حق باقی ہیں؟ 5 حق پھر بھی باقی ہیں۔ نمبر 1، اولاد کے ذمہ ہے، کوئی اور شامل ہو یا نہ ہو، اولاد والدین کے جنازے میں ضرور شامل ہو۔ الصلاۃ علیہا الصلاۃ علیہما، ایک فوت ہو یا دونوں فوت ہو، دونوں کی نماز جنازہ اولاد کے ذمہ ہے، وہ ضرور پہنچے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، چند اہل محلہ اگر جنازے میں پہنچ جائیں تو دوسرے گناہگار نہیں نہ ہوں گے، لیکن اولاد پر یہ ذمہ ہے کہ وہ ضرور پہنچے، یہ ان پر حق ہے والدین کا۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والاستغفار لہما، اولاد کے ذمہ ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا اہتمام کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں مانگتا رہے، خود مانگے، لوگوں سے منگوائے۔ یہ سارا ماحول انہوں نے اس لیے بنایا ہے، ان پہ جو حق ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا حق جو ہے، حضور فرماتے ہیں انفاذ عہدہما، اگر ماں باپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، اولاد کے ذمہ ہے اس کو بھی پورا کریں۔ نمبر 4، صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، جب ماں باپ فوت ہو جائے نا جی، ان کے رشتہ داروں سے رشتہ قائم رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابا جی حضور چلے گئے، ابا جی کے جو بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے پیار میں کمی آ جائے۔ فرمایا ان کے پیار میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ باپ کی جو بہنیں پھپھیاں لگتی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ محبت والا رشتہ نبھانا چاہیے، اور یہ کلمات وہ نہ کہیں کہ آج تمہارے ابا جی ہوتے تم ہم سے ایسا سلوک نہ کرتے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بولتے ہیں جملے۔ اگر باپ چلا گیا ہے تو باپ کے بھائی چچا تایا سے محبت اسی طرح قائم رکھیں، باپ کی بہنیں پھپھیاں ان کے ساتھ تعلق اسی طرح قائم رکھیں۔ اسی طرح ماں جی کی بہنیں جو خلائیں ہیں ان سے بھی تعلق قائم رہنا چاہیے۔ ماں جی کے جو بھائی ماموں لگتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، 5واں حق اولاد پہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے دوستوں کا بھی احترام کرے۔ اللہ اکبر، دین اسلام کے اندر کتنی شان ہے ماں باپ کی۔ ارے ماں باپ کا احترام تو بڑا ہی بلند ہے۔ جس دین نے ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، خود خیال کریں ماں باپ کی کتنی شان ہوگی، ان کا احترام کتنا ہونا چاہیے، ان کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ فرمایا جو ماں باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں،
باپ کے دوست ہیں، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب تواڈے ابا جی ٹر گئے نے تے ہن تو ہو کی گیا ہے، اس طرح نہ ہو۔ لیکن والدین کے دوستوں کا بھی احترام یہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ تو دعا کی اتنی اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک صالح بیٹا جو اپنے باپ کے حق میں دعا کرتا ہے نا جی، وہ دعا اللہ کو بڑی محبوب لگتی ہے، بڑی پسند ہے۔ اور اگر خوش نصیب اولاد باپ سے دعا لے لے، وہ دعا پتہ کتنی مقام رکھتی ہے؟ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا سے کہنا سبحان اللہ۔ باپ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، یہ دین اسلام کے اندر یہ شان ہے، یہ مسلمان باپ کی یہ شان ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں جب دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ علماء سے دعا کراتے ہیں، کرانی چاہیے، آپ خطباء سے دعا کراتے ہیں، کرانی چاہیے، نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نا جی بہت ہی کم سنا گیا ہے ابا جی میرے لیے دعا ہی تو کریں۔ وہ باپ سے دعا ہی نہیں کراتے، کہتے ہیں ہمارے ابا جی ہیں نا۔ بھائی تمہارے ابا جی ہیں لیکن ان کی شان بڑی اونچی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے حق میں جو دعا جلدی قبول ہو، فرمایا دائیں بائیں نہ جا، اپنے باپ کو پہلے راضی کر، پھر باپ سے کہنا دعا کر، قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ راضی کرنا شرط ہے نا۔ اگر ابا جی کو ناراض کیا ہو، پریشان کیا ہو، دکھ دیے ہو تو پھر دعائیں قبول شرط ہے کہ پہلے ابا جی کو راضی کریں۔ ابا جی آپ پہ راضی ہوں تو پھر باپ سے کہیں جناب میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ باپ کی دعا اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اہمیت کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ فرمایا اے میرے صحابہ، کرن کے اندر ایک اویس نامی شخص رہتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے۔ آپ بھی سارے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اویس کرنی اللہ کو بولیے نظرہ، اللہ کو ایک مانتا ہے۔ حالانکہ ویسے کرنی کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی۔ حضور فرما رہے ہیں ویسے کرنی کرن کا رہنے والا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، میری رسالت کو مانتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے ساتھ ملاقات اس کی نہیں ہو سکے گی۔ اے عمر، اے پیارے علی، یہ جبہ لے لو، میرے بعد اویس کرنی سے ملاقات کرنا، کرن کے اندر جانا، اویس کو میرا سلام دینا۔ اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں میرا سلام دینا۔ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجتی ہے۔ کوئی مدینے جائے تو لوگ کہتے ہیں جناب حضور کی بارگاہ میں میرا سلام دینا، میرا سلام کہنا۔ اے ویسے کرنی تیری عظمت پہ قربان جائیں کہ نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار تجھے سلام بھیج رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے عمر، اے پیارے علی، یہ میرا جبہ لے جاؤ، اویس کو کہنا اللہ کا نبی سلام بھی دیتے ہیں اور جبہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں میری امت کے لیے دعا کرنا۔ میری امت کے لیے بولیے نا، میری امت کے لیے۔ حضور کو امت کی کتنی فکر لائق ہے، خود بھی دعائیں مانگتے رہے ہیں اور اپنی امت کے ولیوں سے بھی دعائیں کرا رہے ہیں، میری امت کے لیے دعا کرنا۔ یہ دونوں اصحاب گئے، دونوں اصحاب اویس کرنی کے پاس گئے، کیا دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب سلام پھیرا حضرت علی فرمانے لگے تم کون ہو، کتنی عاجزی ہے، کہنے لگے میں قوم کا مزدور ہوں۔ علی فرمانے لگے تمہیں پیشے کے بارے میں نہیں پوچھا، نام بتاؤ، پھر بھی اپنا آپ چھپا رہے ہیں۔ کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے، سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ علی فرمانے لگے جو ماں نے نام رکھا ہے، گھر والوں نے رکھا ہے، وہ نام بتاؤ۔ اس پر اویس کرنی عرض کرتے ہیں آپ کون ہیں نام پوچھنے والے؟
اس پر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے جانتے ہو سامنے کون کھڑے ہیں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ جب اویس کرنی نے سنا ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب آگئے، عرض کی حضور کیا حکم ہے میرے لیے؟ دونوں اصحاب فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے، جبہ بھی عنایت فرمایا ہے اور کہا ہے میری امت کے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ جب حضور نے یہ فرمایا تھا نا اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کریں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویس کی اتنی شان ہے؟ تو حضور نے فرمایا اویس کی زبان ہلنے پر اس قدر اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو بخش دے گا جتنے بنی کلیب کے چپائے ہیں اور جتنے ان پہ بال لگے ہوئے، اتنی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ تو حضور کی امت کے ایک ولی کی شان ہے۔ حضور کی امت کے اندر بہت کثرت کے ساتھ اولیاء کرام موجود ہیں، تو امید لگتی ہے انشاءاللہ بیڑا اس امت کا پار ہو ہی جائے گا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام جنت کی صفوں کی تعداد بھی بیان فرما رہے ہیں، جانتے ہیں سارا کچھ تو بیان فرما رہے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا حضور جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ ذرا سارے بولے کتنی صفیں ہوں گی؟ ماشاءاللہ میں مانتا ہوں سردی ہے، ٹھنڈ ہے، لیکن گھر والوں نے آپ کے لیے انتظام بڑا خوبصورت کیا ہے۔ یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے، چاروں طرف سے بند کر دیا ہے تاکہ مہمانوں کو سردی نہ لگے۔ تو چلو جو مقدر میں ہے وہ تو لینی ہے نا، تو بلادا ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 100 میں سے 40 صفیں اگر نکالی جائیں تو پیچھے کتنی بچتی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو حساب بڑا اچھا آتا ہے۔ پیچھے 80 صفیں بنتی ہیں۔ آگے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی صفیں صرف 40 ہوں گی اور میں محمد عربی کی امت کی صفیں 80 ہوں گی۔ اکیلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ تو اویس کرنی کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخش دے گا۔ حضور کی دعا قیامت کے دن تو ہے ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت ہے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ اسلام نے اصحاب کو بھیجا ہے کہ انہیں کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ اب دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے، دوسری حدیث پاک سنیں گے تو مزید دعا کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ ترجمہ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، او میرا دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ بولیے نا، کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ یہ سارا اہتمام ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائی نے یہ دعا کے لیے اسی لیے اہتمام کیا ہے کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ینتظر دعوۃ، مرنے والا قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے، من ابن، اپنے باپ کی طرف سے، او ام، اپنی ماں کی طرف سے، او اخن، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، او صدیق، اپنے دوستوں کی طرف سے،
برادری کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، سب کی طرف سے حضور نے چند افراد کا نام بھی لے لیا۔ مراد جتنے بھی لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ سب کی طرف سے دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب میرے حق میں دعا کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سارے دعا مانگیں گے تو پھر بنے گا کیا؟ قبر میں ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا وہ دعا مرنے والے کو اتنی محبوب لگتی ہے کہ دنیا کی ایک نعمت نہیں، دو نعمتیں نہیں، 10 یا 15 نعمتیں نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں ختم۔ یہ قرآن کا اعلان ہے نا۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے؟ فرمایا مرنے والے کے پاس دنیا کی 1 2 4 نعمتیں نہیں، سارے جہان کی نعمتیں اس کے پاس رکھ دیں، اس کے سامنے رکھ دیں، وہ نعمتوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا۔ جب سارے مل کے مرنے والے کے حق میں دعا مانگیں گے، جب دعا قبر میں جائے گی مرنے والا خوش ہو جائے گا، مرنے والا خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، اہل زمین کی دعاؤں کو اللہ پہاڑوں کی مثل بنا دیتا ہے۔ امثال الجبال، اللہ پہاڑوں کی مثل بنا دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہمارے ہوتے ہیں، یا اللہ مرنے والے کی بخشش فرما، مرنے والے کی قبر کو روشن فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام دے دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جملے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے جملوں کا مقام حیثیت اتنا بڑھ جاتا ہے، امثال الجبال، اہل زمین کی دعا کو اللہ پہاڑوں کی مثل بنا دیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ دار کو جو فوت ہو گئے ہیں، کوئی قبر میں تحفہ نہ بھیجوں، حضور فرماتے ہیں زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کی اس قدر اہمیت ہے، اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں تاکہ دعا کی اہمیت کا پتہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها۔ شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پہلے علامہ کا تعارف سن لیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 75 بار اپنا دیدار عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا امتی امت مرحومۃ، میری امت مرحومہ ہے، اس پہ رحم کیا گیا ہے۔ بولیے اس پہ سارا رحم جو ہوا ہے نا وہ حضور کے صدقے میں ہوا ہے، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ جتنا بھی کرم ہوا ہے، اور یار کرم کیوں نہ ہو، ایک دن نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اسرائیل سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے پیارے اسرائیل، جب کسی کی روح نکالتے ہو تو اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عرض کی حضور جیسے باریک کپڑا جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کانٹوں والی جھاڑی پہ باریک کپڑا ڈالا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے،
جو اس کپڑے کا حشر ہوتا ہے وہی مرنے والے کا حشر ہوتا ہے. اور ایک روایت میں 360 تلواریں یک دم کسی کو ماری جائیں، جتنی تکلیف ہوتی ہے نا اتنی روح نکالنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے. حضور کو آپ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. جب حضور نے اسرائیل علیہ السلام سے یہ سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آگے جو جملے حضور نے بولے نا یہ حضور ہی بول سکتے ہیں، یہ دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں بول سکتا، یہ حضور ہی بول گئے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. اور اسی لیے اللہ مہربانی فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے اسرائیل آج معراج کی رات ہے، مجھ سے وعدہ کر اور میں تمہیں کہتا ہوں آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی میری امت کو تو نے مرنے کے وقت تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف مجھے دے دینا، وہ ساری تکلیف مجھے دے دینا، پر میرے امتی کو مرنے کے وقت تکلیف یار کیوں رحم نہ ہو. یہ حضور کی دعا موجود ہے کتابوں میں. حضور نے فرمایا تکلیف مجھے دے دینا پر میری امت کو تکلیف، دنیا سے بے نمازی جائے، سودی جائے، شرابی جائے، زانی جائے، بڑے سے بڑا مجرم جائے، پاپی جائے، نہ تو اس کا چہرہ بگڑتا ہے نہ اس کی روح اٹک جاتی ہے کہ وہ تڑپتا رہے. سارے گناہ ایک طرف، مصطفیٰ کی دعا ایک طرف. اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، یار کے لبوں سے نکلنے والی دعا کو دیکھتا ہے. میرا محبوب کیا کہتا ہے؟ اللہ حضور کے صدقے میں اس امت پہ رحم فرما رہا ہے. امتی امت مرحومۃ، اے پیارے مصطفیٰ تیری امت امت مرحومہ ہے. جب قبروں میں جائے گی امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها. حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت قبر میں جائے گی تو گناہگار ہوگی. اچانک موتیں ہو رہی ہیں، گناہوں کی حالت میں بندے چلے جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے چلے جاتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرنے والے دنیا سے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کلمہ میرا پڑا ہو، وفادار میرا ہو، غدار نہ ہو، کیونکہ گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی، گناہگار کے لیے معافی ہے. حضور نے فرمایا میرا امتی ہو، گناہگار ہو، کلمہ پڑھنے والا میرا ہو. جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ لوارث نہیں ہے کہ وہ لوارث ہے مرنے کے بعد، نہیں. حضور کے صدقے میں بڑی مہربانیاں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرا کلمہ پڑھنے والا قبر میں اترے گا ہوگا تو گناہگار، لیکن جب میدان معاشر میں اٹھے گا نا اس پہ گناہ نہیں ہوں گے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں قبر میں اترے گا تو گناہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، جب میدان معاشر میں قبر سے نکلے گا اس پہ گناہ نہیں ہوں گے. عرض کی حضور گناہ جائیں گے کہاں؟ حضور نے فرمایا بے استغفار المومنین لہا، ایمان والے مرنے والے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا، اس کے گناہوں کو بخشتا رہے گا. یہ ہے دعا کی اہمیت جس مقصد کے لیے سارے اکٹھے ہوئے. تیسری حدیث پاک بھی سن لیں، مزید ایمان پختہ ہوگا، دعا کی اہمیت کا پتہ چلے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اصحابی لا تنسوا امواتکم فی قبورہم خاصتا فی شہر رمضان فإن ارواحہم یأتون بیوتہم فینادی کل احد منہم الف مرۃ من الرجال والنساء اعتفوا علینا بدرہم او برغیف او بکثرت خبز او بدعوت. ادھر بھی دعا کے لفظ ہے، او بدعوت او بقراءت آیت او بکسوت کساکم اللہ من لباس الجنہ. تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں مرنے والوں کو بلا نہ دینا. حضور نے کیا فرمایا ہے؟ مرنے والوں کو، بیٹوں نے یاد رکھا ہے تو آپ آئے ہیں نا، یہ آج کی بات نہیں، جب تک تم زندہ ہو مرنے والوں کو نہ بلانا، آگے تمہاری اولاد بھی یاد رکھے گی.
فرمایا مرنے والوں کو بلا نہ دینا اپنی قبروں کے اندر، جو قبروں میں آرام کر انہیں بلا نہ دینا۔ عرض کی حضور کیا کریں؟ فرمایا ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ عرض کی حضور کب آتی ہیں؟ فرمایا اس کا وقت مقرر نہیں ہے، زیادہ تر فی شہر رمضان، رمضان کے اندر، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے جمعرات میں، اور کسی وقت بھی آ سکتی ہیں۔ فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ مِّنَ الرِّجَالِ، 1000 بار وہ روح پکار کے کہتی ہے اے گھر والوں اعتفوا علینا بدرہم، ہمارے اوپر مہربانی کرو 1 روپیہ صدقہ دے کے، 1 روپیہ صدقہ دے کے مہربانی کرو۔ اعتفوا علینا بدرہم او برغیف او بکثرت خبز، کسی کو کھانا کھلا کے مہربانی کرو، کسی کو روٹی دے کے مہربانی کرو، او بدعوت، ہمارے حق میں بخشش کی دعا کر کے مہربانی کرو، او بقراءت آیت، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ہمارے لیے مہربانی کرو، او بکسوت، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دو، اصال ثواب کے لیے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہے اس کو کپڑے دے دو، اللہ تمہیں جنتی لباس عطا فرمائے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ محترم حاضرین، دعا کی اہمیت کے موضوع پر میں یہ باتیں ساری عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی عظمت کیا ہے، دعا کی شان کیا ہے۔ اور ایک دعا ہے جو آخر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے نا سب نبیوں سے ایک دعا کا وعدہ کر لیا ہے کہ جب منہ سے لفظ بولو گے فوراً قبول کروں گا۔ ویسے تو نبیوں کی ساری دعائیں قبول ہیں، لیکن اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاخیر کے حوالے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کے وقت ایک دعا مانگی تھی، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کی دعا مانگی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب کعبے کو بسانے والا اپنا محبوب دنیا میں بھیج دے۔ جی تو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب آپ نے کی تو حضور کتنے عرصے بعد تشریف لائے ہیں؟ تقریباً 2500 سال کے بعد۔ کتنے عرصے کے بعد؟ اور یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے دعا کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صحابہ کے مجمع میں کہا اے پیارے صحابہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم، اے پیارے صحابہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔ لیکن ایک دعا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوگی، دیر نہیں ہوگی، جب مانگو گے قبول ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، سب نبیوں نے وہ دعا مانگ کے خرچ کر لی ہے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ عرض کی حضور کب مانگو گے؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ، کب مانگو گے؟ سنیں میرے آقا علیہ السلام کو آپ سے کتنا پیار ہے۔ آپ کو نہیں پتا میدان معاشر میں کیا ہونے والا ہے، آپ کو نہیں پتا میدان معاشر کتنا سخت دن ہے، حضور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، نبیوں نے دعا مانگ لی ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ عرض کی حضور کب مانگو گے؟ فرمایا میدان معاشر ہوگا، سورہ سوا نیزے پہ ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، سارے نبی بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ میں نے دعا سنبھال کے رکھی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں مقام محمود پہ جاؤں گا، سر سجدے میں رکھوں گا، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے مولا تو نے نبیوں سے ایک دعا کا وعدہ کیا ہے، سب نے مانگ لی ہے، میں نے نہیں مانگی، آج مانگتا ہوں امت کا بیڑا پار فرما دے، امت کا بیڑا پار فرما دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اس موقع پر میں دعا مانگوں گا چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہوگا، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم محبوب اتنا دیں گے قیامت کو، اتنا نوازیں گے
آپ راضی ہو جائیں گے. یہ قرآن کے لفظ ہے. عرض کی حضور آپ راضی کب ہوں گے؟ یہ قرآن کی آیت تو ہے. آپ راضی کس طرح ہوں گے؟ حضور کو کتنا پیار ہے آپ سے. امام الانبیاء سے وفا کرنا سیکھو. حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں. ساری امت کو جہنم سے نکالوں گا, جنت میں داخل کراؤں گا, اور تب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا اب میں راضی ہوں, اب میں راضی ہوں. اس لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں, بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں, بیٹے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور سارے خاندان والے پیچھے رہ جاتے ہیں, اکیلا بندہ قبر میں اترتا ہے. لیکن حضور اپنی زندگی میں دعائیں مانگتے رہے. حضور نے قبر کے اندر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. حضور آپ کی قبر کے اندر بھی رونق افروز ہوں گے. حضور آپ کی قبر کے اندر بھی آ جائیں گے. حضور آپ کو بخشوانے کے لیے آپ کی قبر میں بھی اتر آئیں گے. تو پھر میں یہ پیغام دے دیتا ہوں حضور سے وفا کریں, حضور کے دین سے وفا کریں. جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے. گجرات کا شاعر ہے محمد بوٹا, بڑا عاشق رسول ہے. ان کا یہ شعر میں اس موقع پر عرض کر دیتا ہوں. یہ بڑا محبت میں ڈوبا ہوا ہے. جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی, اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے. ایک کوٹھی ہے ملنی ہے رہن خاطر جنوں بوئے تے نا باریاں نے. جانج ہنجیواں دی ٹکی آن ویڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے. چٹی پاک پوشاک کروں چلی جتے بیٹھ کے عمرہ گزاریاں نے. کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں, کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں, اساں خوب نبانیاں یاریاں نے. پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے, پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے. واجہ پیاں نے جدوں ماریاں نے. او محمد بوٹیا او جھوٹا ہی جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. کملی والے دیاں سچیاں, یہ جملہ تو آپ ذرا بولے نا, کملی والے دیاں سچیاں. کوئی بندہ خاموش نہ رہے. کملی والے دیاں سچیاں, کملی والے دیاں سچیاں. دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے, دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, یقیناً ہے, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. محترم حاضرین, میں نے چند احادیث مبارکہ دعا کی اہمیت کے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. تو ایک تو دعا کی اہمیت اپنے ذہن میں رکھیں, اور دوسرا یہ ایک پیغام ہے. ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں, وہ بھی پورے کریں, نمازیں ادا کریں. اور دوسرے ہیں حقوق العباد, لوگوں کے حق ہیں, رشتہ داروں کے حق ہیں, رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑیں. حضور نے فرمایا جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا اس کا تعلق جنت سے ٹوٹ جائے گا. ان کے ساتھ نبھانا ہی نبھانا ہے رشتہ. یہ خونی رشتے خدا نے بنائے ہیں, ان کے ساتھ وفا کریں, ان سے محبت کریں, اور آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ جہاں عارضی جہان ہے, یہ چھوٹ جانا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. سب نے ہم نے قبروں کے اندر ایک وقت آنے والا ہے, ہم سب اترنے والے ہیں. کتنے لوگ آئے تھے اور چلے گئے ہیں. کوشش کریں دوسروں کو نفع دیں. حضور کا فرمان ہے میں ینفع الناس, کہ میری امت میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. آج کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ مال میری طرف آئے,
لیکن یہ بہت کم سوچ ہے کہ دوسرے کی طرف جائے. اللہ اکبر. اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے کسی کی ایک بلشت زمین ماری، ایک بلشت زمین، ایک گٹھ زمین کسی کی ناحق اس نے قبضہ کر لیا، جبر کے زور پر، ظلم کے زور پر، حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے گلے میں رہے گا. اور دوسری طرف حضور نے دوسری پارٹی کو اس انداز میں سمجھایا ہے. حضور نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے وہ جنت کی ضمانت اپنے نبی سے لے لے. حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، فرمایا جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے. دوستو یہ سودا کتنا سستا سودا ہے کہ حضور فرماتے ہیں تو بندے حق پہ ہے، نہ لڑ، چپ کر جا اور خاموشی کر، جھگڑا نہ کر. اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے رب سے جنت دلواؤں گا، تجھے جنت عطا کروں گا. اس لیے حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی دھیان رکھیں. جو چلے جاتے ہیں وہ تو دوبارہ آ نہیں سکتے. ہم اچھے اعمال ابھی کر سکتے ہیں، سانس جاری ہے، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں آباد ہیں. جب یہ بند ہو جائیں گی ہمارے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا. ابھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے ہمیں اس زندگی کے اندر نیکیاں کمانے کی توفیق صاحب کی بخشش فرمائے، غلام قادر صاحب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.